بغیر ترجمے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، 10 درجے بلند فرماتے ہیں۔ اور یہی قرآن پاک آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے یا سنیں گے تو ہر حرف کے بدلے میں 2000 نیکیاں اللہ عطا فرماتے ہیں، 2000 گناہ معاف ہوتے ہیں، 2000 درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو ہم دیکھیے کتنی بڑی کمائی ہے۔ جس کو اللہ کے پیارے حبیب کے ارشادات پر یقین ہو وہ یقین کرے گا کہ یہ ہے۔ ہر حرف کے بدلے میں جب اللہ 6000 انعامات سے نوازیں گے آپ دیکھ لیں کہ اللہ کا کتنا کرم ہے آپ پر، اور آپ نے ایک مجلس میں کتنی نیکیاں کمائی۔ یہ آخرت کی کمائی ہے، یہ کمائی الگ ہے، حق الگ ہے۔ قرآن پاک کے 5 حق ہیں ہر مسلمان پر، نہیں ادا کرے گا وہ مرنے کے بعد پتہ لگے گا اس کو۔ پہلا حق یہ ہے کہ ہمارے اس پر ایمان ہو، یہ اللہ کی آخری سب سے افضل اعلیٰ کتاب ہے۔ جیسے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری افضل پیغمبر ہیں، یہ بھی اللہ کی آخری افضل کتاب۔ جب یہ آپ کا ایمان ہے کہ اللہ کا کلام ہے اور آخری کلام ہے اور اس امت کے نام پیغام ہے اور ہمارے لیے دستور حیات ہے، تو اس کے بعد پھر آپ اس کا تلفظ پہلے درست کریں گے، الفاظ، یہ پہلا۔ دوسرا حق آ جاتا ہے تلفظ درست کرنے کے بعد، چونکہ اللہ کا پیغام ہے، آخری پیغام ہے، اپنے بندوں کے نام ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، تو معمولی سے آدمی کا خط آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں آپ کو زبان نہیں آتی، آپ کو چین نہیں آتا جب تک خط کو آپ پڑھے نہ، سمجھے نہ، یا کسی پڑھوائے نہ کہ بھئی اس میں کیا ہے۔ جب تک آپ، تو یہ اللہ کا خط ہے، آخری خط ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، دیکھو نا فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِالرُّوحِ الْأَمِينَ، یہ اللہ کی طرف سے، عالمین کی طرف سے آیا ہے۔ کون لے کر آیا؟ نزل بالروح الامین، روح امین لے کر آیا۔ کہاں آیا؟ علی قلبک رسول اللہ، پیارے حبیب ہم نے آپ کے دل مبارک پر اتارا۔ یہ کیوں آیا؟ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ کے اس ذریعے سے ڈرائیں، اور پھر ہم نے آسان کیا بلسان عربی مبین، بلسان، ہم نے عربی زبان میں اس کو اتارا، سب سے آسان، مبین، واضح زبان ہے۔ عربی سب سے آسان ترین زبان ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جس کو مادری زبان آتی نہیں، وہ عربی میں قرآن یاد کرتا ہے، 1.5-2 سال کے اندر حافظ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اب انگریزی کی کوئی رسالہ پڑھیں گے، سارے سال لگے رہیں گے، آپ کو مفہوم اگر کے سمجھ میں آیا، الفاظ یاد نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کا، حضور کا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے۔ تو اس معجزے کے لیے اللہ نے آپ کو انتخاب کیا، بعد میں اللہ توفیق دے کہ آپ دوسروں تک پہنچائیں، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن کم از کم اپنے تک تو لائیں۔ ہر آدمی کوشش کرے، دنیا کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، ایسے ہی یہ سب پیٹ کا دھندا ہے، چاہے آپ MA بنے، BA بنے، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، جو بنے، یہ ہے دنیا کا کام، اور دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تو اصل زندگی آخرت کی ہے، اور یہ قرآن وہ ہے کہ جو دنیا میں بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہے، حشر میں بھی ساتھ ہے، جنت میں بھی ساتھ۔ سبحان، دنیا میں اللہ کے حبیب فرماتے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اسی قرآن کے ذریعے سے قوم کو عروج دیتا ہے،
آپ نے دیکھا صحابہ کرام بے سر و سامانی کے عالم میں اندلس سے قسطنطنیہ تک پہنچ گئے، ہاں، عدن سے بلخ کابل تک پہنچ گئے، تو کتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی، اور کیسر و کسریٰ کے تاج و تخت ان کے پاؤں کے نیچے رندوائے گئے. آپ نے دیکھا یعنی چند سالوں میں کہاں تک اللہ نے پہنچے، دنیا میں بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ نے 1.25 صحابہ کرام اہل بیت عظام میں جنت کے ٹکٹ تقسیم فرما دی. تو یہ ہے، اس کو کامیابی کہ یہ کیا کامیابی ہے؟ آج ممبر ہو گیا کل نہیں ہے، آج پیسہ ہے کل نہیں ہے، یہ تو ذلت ہی ذلت ہے. اصل زندگی یہ ہے کہ جو دنیا میں بھی ساتھ ہو، جو قبر میں بھی ساتھ ہو، جو حشر میں بھی ساتھ ہو. قرآن اتنی وفادار کتاب ہے، دنیا میں بھی ساتھ ہے اور قبر میں بھی ساتھ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھیں گے، اچانک سارے آ جائیں گے، اچانک دیوار شق ہوگی، نورانی چہرہ آئے گا سامنے اور پوری قبر روشن ہو جائے گی. یہ پوچھے گا جی آپ کون ہیں جس مشکل میں میرے کام آئے؟ سب نے تو مٹی ڈال کے واپس چلے گئے. وہ کہیں گے میں سورہ ملک، آپ نے دنیا میں رات کی تاریکی میں میری تلاوت کی، آج قبر کی تاریکی میں میں تیرے کام آ گیا. سبحان اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب سورج ایک نیزے پر آؤگا، آج تو 9,35,00,000 میل دور ہے سورج زمین سے، پھر آپ ذرا اس کا اندازہ لگائیں کہ جناب علی جون جولائی کے اندر 5 منٹ آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن جہاں ایک نیزے پر آ جائے سورج اور کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، ایک چٹیل میدان ہو، وہاں کوئی بنگلہ شنگلہ درخت شرخت کچھ بھی نہیں ہوں گے، زمین بالکل ہموار ہو جائے گی پوری. یہ پہاڑ یوم تکون الجبال کالعہن، پہاڑ ایسے بھی نہیں، وتکون الجبال کالعہن یوم تکون السماء کالمہل، آسمان تانبے جیسے پگھل جائے گا اور وہ نیچے آئے گا، گرمی ہوگی. وتکون الجبال کالعہن، پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں گے جیسے روئی کو پیجا جاتا ہے. تو وہ کتنا سخت دن ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ 2 پرندے آ کر پر بچھائیں گے اور ٹھنڈک محسوس کرے گا، اس میں وہ گرمی سے بچ جائے گا. تو وہ پوچھے گا کہ آپ کون ہیں، آپ کی مشکل میں میرے کام آ گیا. وہ کہتے ہیں میں سورہ بقرہ ہوں، یہ سورہ آل عمران ہے. دیکھا آپ نے، یہ سورہ آل عمران ہے. تو اس مشکل سے بھی نکل کر پھر اللہ کے ہاں اس قرآن کی کتنی بڑی قدر و قیمت ہے کہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے، ادنا سادنا جنتی جو ہوگا اس کو اللہ اتنے انعامات دیں گے کہ 2000 سال تک گن بھی نہیں سکے گا. پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ بھائی کچھ مانگو، کوئی ضرورت ہے؟ وہ کہیں گے اللہ سب کچھ مل گیا، جو جی میں آگے مل گیا، جو طبیعت میں آگے مل گیا، ہم کیا مانگیں؟ اللہ فرمائیں گے سب سے بڑی دولت تو تمہیں ملی بھی نہیں. وہ عرض کریں گے اللہ سب سے بڑی دولت کون سی ہے؟ اللہ فرمائیں گے اب ہے تمہیں اپنا قرآن اپنے زبان پاک سے سناؤں گا. اب ایمان والے بے قرار ہوں گے، یا اللہ اب کیسے ہوگا جب آپ سنائیں گے؟ ہم تو قرآن سننے کے لیے فلاں شاہ صاحب کے پاس جاتے، قاری صاحب کے، مفتی صاحب کے پاس، اب آپ خود سنائیں کیا شان ہوگی؟ عرض کریں گے اللہ بھائی جلدی ہو جائے. اللہ فرمائے ٹھہرو، میں بڑے شان، بڑے پروگرام، بڑے اہتمام سے سناؤں. تو اللہ تعالیٰ جبرائیل امین سے کہیں گے میرا تخت بچھاؤ، اور یہ معاملہ ہوگا اوپر. یہ بھی آپ ذہن میں ایک نقشہ رکھ لیں کہ قرآن کے بغیر آپ کے لیے کوئی چارہ ہے. یہ سارا کام ہوگا اوپر 7 آسمان، 7 آسمانوں پر 100 جنتیں، جنتوں کے اوپر میدان ہے جس کو میدان مزید کہتے ہیں، عرش الہی کے نیچے میدان مزید، ولدینا مزید، وہاں ہوگا مسئلہ، ایسے میں نہیں. تو تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے. اللہ رب العزت کے لیے تخت جسر شان کے ساتھ مناسب ہے، اور تمام اہل جنت کے لیے کرسیاں بچھائی جائیں گی، اور ہر کرسی پر نام لکھا جائے گا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا ہے. جبرائیل امین پوچھیں گے کہ کس ترتیب سے کرسیاں بچھائے، کون پہلے نمبر پر آیا؟ اللہ فرمائیں گے پہلے نمبر پر وہ آئے جس سے میری کتاب سے زیادہ پیار کیا. سبحان وہ
جس نے اس کو پڑھا پڑھایا سمجھا سمجھایا اس کی کرسی پہ وہاں ترتیب یہ ہوگی. پھر اللہ رب رونق افروز ہوں گے. اللہ جب اپنا قرآن سنائیں گے تو وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ. اس دن اللہ کا دیدار ہوگا سبحان اللہ سب کا. ان آنکھوں سے اللہ کے دیدار سارے پردے ہٹ جائیں گے. آپ نے دیکھا ہر جمعے کو یہ ہوگا اوپر. آپ اوپر کیسے جائیں گے؟ قرآن نے کہا واعتصموا بحبل اللہ بس سمجھے بات کو. پر اس قرآن کو حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے حبیب سے پوچھا گیا حبل اللہ کیا ہے؟ فرمایا هو القرآن. یہ قرآن ہے, یہ اوپر سے آیا, یہ آپ کو اوپر لے جائے گا. بس اس سے وابستہ ہو جاؤ, اوپر چلے جاؤ گے. نہیں تو کوئی راستہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو ہمارے اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں. ہاں مولانا علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ گر تو میں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. دیکھا آپ نے, نیست ممکن جز بقرآن زیستن. بس ایک ہی راستہ ہے ہمارے پاس, آخری پیغمبر آخری کتاب. اس پیغمبر پر ایمان ہو, اس کی اطاعت ہو اور اللہ کے اس کلام کے ساتھ واپس کی ہو اس کے لیے. اور یہ اللہ نے آسان کر دیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اب آپ دیکھیں گے جب میں پڑھاؤں گا اب سب کو آئے گا. ہاں بشرطے ہی اسی طرح تھوڑی سی محنت آپ کو کرنی پڑے گی. ہمارا طریقہ اللہ ہماری شیوخ پر کروڑ رحمت نازل فرمائے اتنا آسان کر دیا ہے, اتنا آسان کر دیا ہے کہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. ہم زیادہ تحقیق لغوی صرفی نحوی نہیں کریں گے. ہم آپ کو قرآن کا سمجھائیں گے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے, عاصم یا نہیں. اس کے بعد اگر کوئی جملہ سمجھ نہ آئے تفسیر لے لیں, اس میں دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. تھوڑا سا ایک پاؤ آدھا پارا تھوڑی محنت کر لیں کہ آپ لفظی ترجمہ سیکھنے کی کوشش کریں, آگے سب آ جائے گا. آپ سب آ جائے گا کیونکہ وہی جملے پھر آئیں گے. آج پہلا جملہ آپ نے یاد کر لیا, دوسرا جملہ خود بخود آ گیا, تیسرا یاد کیا, چوتھا خود آ گیا. تو یہ وہ کہ آسان ہے. عصب یعنی اللہ جو کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, ہم نے اس کو آسان کیا. لوگ کہتے ہیں کہ میں نے گرامر نہیں پڑھی, میں نے صرف نحو نہیں پڑھا, میں نے منطق نہیں پڑھا, میں نے فلسفہ نہیں پڑھا, میں کیسے قرآن پڑھوں گا؟ یہ شیطان ہے جو راستہ بتا رہا ہے. نہیں, اس کے قرآن قریب نہیں جانا. بھائی اللہ کے بندے, اپنے بڑا مفسر بننا ہے تو پھر اس کے لیے یہ علوم ہیں آدمی پڑھتا ہے. یہ علوم عالیہ ہیں, ذریعہ ہیں, ایسے بھی نہیں. لیکن قرآن کو سمجھنا کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں, اس میں کسی صرف نحو کی ضرورت نہیں, اس میں کسی منطق فلسفے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کا کیا پیغام ہے. یہ کون سی بات ہے بھائی؟ اب میں الفاظ دے رہا ہوں اور آپ ذہن میں رکھ لیں, اس میں کون سے صرف کی نحو کی ضرورت ہے؟ آپ میری بات سمجھتے ہیں نہیں سمجھے؟ یہ جو میں کہہ رہا ہوں سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس میں کون سا اپنے منطق اور فلسفہ ہے اس کے اندر؟ یہ سیدھی سادی بات ہے. سیدھی سادی بات کو ہم نے بگاڑ دیا قرآن سے دور کرنے کے لیے. وہ ٹھیک ہے, صحابہ کرام جب آتے تھے کہ وہ پہلے ضرب یضرب وہ یاد کرتے تھے, ترکیبیں پڑھتے تھے. وہ آئے کلمہ پڑھا, دوسرے حضور سے قرآن پڑھنا شروع, قرآن پڑھا, دنیا میں پھیلا دیا. آج انہی کی برکت سے دنیا کے اندر قرآن پھیلا ہوا ہے. آج میں نہیں, یہاں تو کوئی پیغمبر نہیں آیا پیڑے میں, یہاں کشمیر میں نہیں آیا, گلگت چلاس میں تو نہیں آیا. یہ قرآن کیسے آ گیا؟ یہ صحابہ کرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. انہیں حضور سے سیکھا, آگے اس کو پھیلایا. آپ تھوڑی سی محنت کریں, اللہ نے ذہن دیا اور ذہن کھلتا ہے, قرآن سے کھلتا ہے. آپ جتنا زیادہ اس پر محنت کریں گے اتنے ذہین بنتے جائیں گے, اتنا آپ کے ذہن کے اندر قوت پیدا ہوگی, حافظہ آپ کا تیز ہوگا. قرآن پاک کے اندر اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہیں, اللہ کی قسم. میں وقت نہیں ہے اس پر میں زیادہ بات کروں, میں نے کچھ آپ کو کرانا ہے, پڑھانا ہے. ہمارا طریقہ جو ہے آسان اس لیے ہے کہ ہم پہلے لکھوا دیتے ہیں, جس کو خلاصہ ربط کہتے ہیں. اب وہ خلاصہ آپ کے ذہن میں آ جائے, اردو میں لکھواتے ہیں, ذہن میں آ جائے, بس صورت سمجھ آ گئی. اس کے بعد آپ اس کو زیادہ اس کے اندر جو علوم ہیں وہ پھر جب ترجمہ پڑھتے ہیں, ترجمے کے بعد آپ کی تفسیر دیکھتے ہیں تو وہ بڑھتے جائیں گے آپ کی علوم.
لیکن مطلق مسئلہ آپ اسی سے سمجھ لیں گے. یہ بہت آسان ترین طریقہ ہے. جنہوں نے محنت کی اللہ ان کے کروڑوں رحمت ان پر نازل فرمائے. ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر قرآن پاک جا رہا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں کوشش کروں گا چونکہ نئے حضرات آئے ہیں کہ ہم قرآن پاک پورا ختم کریں اول سے آخر تک. اگرچہ ہم نے لکھا ہے 20 رمضان، ہو سکتا ہے 2-4 دن زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ لفظی ترجمہ آپ کا اتنی محنت آپ کریں جو ہم آپ کو لکھوا رہے ہیں. یہ تو پہلے رف لکھیں لیکن سب کاغذ تک نہ رکھیں، اس کو دماغ میں لے آئیں. اور پھر کاپی، ہر آدمی کے پاس کاپی ہو، وہ کاپی کے اندر خوشخطی کے ساتھ لکھیں. اور ٹائم آپ کے پاس بہت ہے کہ آپ اس میں یاد کر لیں. مثلا آج کا سبق جو ہے وہ کل تک یاد ہونا چاہیے. اگر میں کسی پوچھوں کہ آپ بتائیں بھائی، تو آپ کو فوراً ہر ایک کو اٹھ کر بتانا چاہیے. اس ذہن کے ساتھ آپ رہیں کہ ہم نے یہ سنانا ہے، ایسا نہیں، یہ سبق ہم نے سنانا ہے کل. تو بس انشاءاللہ پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت آسانی کے ساتھ. اللہ توفیق عطا فرمائے. توفیق اللہ کی طرف سے ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. تو آپ تو بیٹھے ہوئے آرام کے ساتھ، تکلیف تو مجھے ہوگی جب میں بیٹھتا ہوں اور سنا رہا ہوں، تو آپ کو سننے میں زیادہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے. آپ کہیں جی تھک گئے، اتنے زیادہ ہو گئے. نہیں، ابھی تو ہم تھوڑا تھوڑا، یہ 3 گھنٹے کوئی مشکل کام ہو نہیں ہے. ایسے میں یعنی اس کے اندر آپ اس کے بعد کوئی رمضان میں زیادہ کر لیں گے، آپ ٹائم زیادہ کر لیں گے تو ہوگا. ہم فارغ ہوتے ہیں، قرآن کے لیے ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس لیے یہاں ہم شرط نہیں لگاتے کہ بھی فلاں فارغ و تحصیل ہو وہ آئے آ جاؤ، یعنی فلاں درجے تک پڑھا ہو. نہیں، ہمارے پاس ہر مسلمان آئے، جیسے ناظرہ پڑھا ہو، جس کو لکھنا آتا ہو. نہیں، کچھ بھی نہیں پڑھا تو آ کر مضمون سنے گا، اس کو بھی فائدہ ہو. ناظرہ بھی نہیں پڑھا تو ناظرہ سنے گا، آ جائے گا اس کو. ایسے بھی نہیں، اگر اس کو لکھنا نہیں آتا تو دماغ اللہ نے دیے، دماغ کے اندر بیٹھائے گا، عقیدہ ٹھیک ہوگا، اعمال ٹھیک ہو جائیں گے. قرآن کے پاس اس مجلس میں بیٹھنے سے فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کوئی نہیں. اور ہر ایک کو ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف بڑے علماء کو ہوگا، ہر ایک کو فائدہ ہوتا ہے. اپنے استعداد کے مطابق جتنا برتن ہوگا، جتنا ظرف ہوگا، اتنے اس کے اندر چیز آئے گی، اس کے مطابق ہوگا. تو اس لیے انشاءاللہ آپ کوشش کریں، تھوڑی سی محنت کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ اپنے رحمتوں سے مالا مال کر دیں گے. اللہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ میرے قرآن پڑھنے کے لیے آئے ہیں. آپ کی عمر میں بھی برکت ہوگی، صحت میں بھی برکت ہوگی، کوئی مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی جس من شغل القرآن، قرآن نے جس کو مشغول کیا، تلاوت لگ گیا، باقی مسائل چھوڑ دیے، اللہ اس کے سارے مسائل خود فرماتے ہیں. کوئی مانگتا ہی نہیں. پوری دنیا کے مسلمان جو دعائیں کر رہے ہیں، اللہ ان دعاؤں میں اس کو شریک فرما دیتے ہیں. اب دیکھا کتنا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. اللہ کو اپنے اس کتاب سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے. تو یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم عظمت کے ساتھ، پیار سے، محبت سے، شوق سے، ذوق سے ٹائم پر آئیں اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ سمجھیں کہ ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے اور ہم نے دوسروں تک سنانا ہے. بس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اب لکھیں بسم اللہ کر کے. خلاصہ سورہ فاتحہ. قلم نہیں ہے؟ جی اچھا، خلاصہ سورہ فاتحہ.
ترتیب کے اعتبار سے اور نزول کے اعتبار سے ترتیب کے اعتبار سے اور نزول کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے۔ ترتیب تو موجودہ ترتیب ہے نا، تو آپ دیکھتے تو پہلی صورت ہی ہے۔ اور نزول کے اعتبار سے جب میں نے بات کی تو آپ کے ذہن کے اندر کوئی اعتراض آئیں گے کہ جی نزول کے اعتبار سے تو سورہ اقرا ہے، کیونکہ غار حرا کے اندر اقرا بسم ربک الذی خلق پہلے تو وہ اترا ہے، پھر سورہ قلم یا سورہ مزمل یا سورہ مدثر یہ آپ نے پڑھا ہوگا، تو آپ کے ذہن میں فوراً یہ اعتراض آئے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ آیات بعض صورتوں کے پہلے اتری ہیں، جیسے سورہ علق کی 5 آیاتیں غار حرا میں اتری، لیکن مکمل صورت بیک وقت سب سے پہلے سورہ فاتحہ یہ مکمل صورت اتری ہے۔ اقرا کے سورہ علق کے 5 آیاتیں اتری ہیں، اس طرح سورہ مزمل کی، سورہ مدثر کی، یعنی سورہ قلم کی کچھ آیاتیں اتری ہیں پہلے، لیکن پوری سورت جو ہے نا یہ اتری ہے۔ اور یہ جو ترتیبی قرآنی ہے یہ توقیفی ہے، یعنی اللہ کے علم میں بھی یہی ترتیب ہے قرآن پاک کی جو ہمارے سامنے ہے، اور لوح محفوظ میں بھی یہی ترتیب ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے کہنے پر یہی ترتیب رکھی ہے کہ جب قرآن اترتا تھا کچھ صحابہ کرام مقرر تھے تو ان کو بتایا جاتا کہ یہ آیت فلاں آیت کے بعد ہے، یہ سورت فلاں سورت کے بعد ہے، اس کو ترتیبی توقیفی کہتے ہیں۔ تو اصل ترتیب قرآن پاک کی یہ ہے جو ہمارے سامنے ہے، پوری دنیا میں بھی آپ کہیں بھی ایسا نہیں ہے کوئی سورت آگے ہو کوئی پیچھے ہو، یہی ترتیب ہے۔ اللہ کے علم میں بھی، لوح محفوظ میں بھی، بیت العزت میں بھی قرآن لوح محفوظ میں موجود ہے، بیت العزت میں موجود ہے، اور مومن حضور کے دل مبارک پر اسی ترتیب سے قرآن پاک یاد ہوا۔ اچھا اسی ترتیب، بس ٹھیک ہے۔ آپ قرآن پاک یاد ہوا اور اسی ترتیب کے ساتھ قرآن پاک جو ہے وہ آگے رہے گا قیامت تک۔ تو یہ اس کو توقیفی کہتے ہیں۔ ترتیبی نزولی اور ہے، توقیفی اور ہے۔ نزول تو کئی صورتیں ہوئی ہیں پہلے، لیکن وہ اب دیکھیں ترتیب میں آخر میں بعض صورتیں، کیونکہ وہاں حکم جو ایسا تھا نا اس کے مطابق اترتا تھا، جو سوال ہوا اس کا جواب آ گیا، مسئلہ جو درپیش ہوا اس کا جواب آ گیا۔ لیکن یہاں اللہ کے یہاں ترتیب یہ ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے رہے گا یہ مسئلہ۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے نا یہ ترتیب کے اعتبار سے پہلی سورت، یہ تو آپ نے لکھ لیا۔ اچھا اب خلاصہ سورہ فاتحہ، اس قرآن کے سورت کی عظمت کی وجہ سے
اس کے احادیث میں بہت سے نام ہیں. چنانچہ بعض حضرات نے اس کے 99 نام جمع کیے. علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے 36 نام اس کے لکھے ہیں. ناموں کے کثرت کی وجہ سے اس سورت کی عظمت کا پتہ لگتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہر نماز کے ہر رکعت میں یہ سورت پڑھنی لازم ہوتی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ جی پھر تو لازمی ہے تو پھر مقتدی بھی پڑھیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام کس لیے ہے پھر؟ ہاں، من کان لہو امام فقرۃ الامام لہو قرۃ، جس کا امام ہے تو اس کی قرۃ، امام کی قرۃ مقتدی کی قرۃ ہے نا. تو جب امام پڑھ رہے ہیں کوئی کیا پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ضرور کیا بنا لیا جب اس کو امام آپ نے. آپ کہتے نہیں وہ ضروری نہیں ہم بھی پڑھیں، تو پھر دوسری صورت بھی پڑھیں نا، پیچھے امام پڑھتا ہے تو آپ بھی پڑھیں. اگر آپ کہتے امام کی قرۃ مقتدی کی قرۃ نہیں ہے تو سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب ہے، سورت ملانی بھی واجب ہے. تو ایک واجب تو آپ خود پڑھ رہے ہیں، دوسری واجب امام کے ذمہ لگا رہے ہیں. ایسے میں نہیں آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں ایک بات کر رہا ہوں نا، بات سمجھ آ گئی؟ یہ سمجھ گئے بات؟ کوئی سوال کرتا ہے آپ سے نا کہ جی نا جب ضرورت ہے نا پھر پڑھیں ہم. آپ کہیں جی پڑھیں، لیکن جہاں ہم نے امام مقرر کیا اس کی ذمہ داری ہوگی، لہذا وہ قرات اس کے ذمہ ہے، سننا ہمارے ذمہ. اگر کہ نہیں جی فاتحہ تو پڑھیں گے تو کہ پھر سورت بھی پڑھیں، یہ بھی واجب ہے وہ بھی واجب ہے. سمجھے میری بات کو؟ تو بہرحال ہر نماز کے ہر رکعت میں یہ پڑھی جاتی ہے. لیکن یہ لکھیں اس سورت کے مشہور 3 نام ہیں. اس سورت کی مشہور 3 نام ہیں: ام القرآن، ام القرآن، سبع المثانی، سبع سین، با عین سبع، المثانی سے کے ساتھ، سبع المثانی، فاتحہ. یہ مشہور نام. ام القرآن کیا کہتے؟ ام کے معنی ہوتے ہیں اصل کے. یہ سورت پورے قرآن کریم کے لیے اصل ہے، یعنی پورے قرآن پاک کے مضامین حوامیم سبع میں آتے ہیں. حوامیم سبع کے مضامین سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کے مضامین ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، اور ایاک نستعین کا مضمون بسم اللہ کے با میں، بسم اللہ کے با میں، یعنی استعینوا باللہ، با استعانت کی ہوگی. تو پورے قرآن کا محاصل کیا نکلا کہ ہر قسم کے حاجات اور مشکلات
اللہ کے سامنے رکھ کر اس سے مدد مانگ، بس یہ ہے بندگی، اس سے مدد مانگ۔ وہاں میں آ گیا پورے قرآن پاک کا خلاصہ، وقت نہیں جو اس پر میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو اس لیے اس کو ام القرآن، جیسے ام القرآ ہے مکہ مکرمہ بیت اللہ کہتے ہیں، ام الشہر کو ام القرآ کہتے ہیں، کیونکہ یہ اصل ہے۔ پوری دنیا جو ہے نا پہلے بلبلی کی شکل میں پانی پر آئی، پانی پانی تھا سارا، بلبلی اس کو پھیلایا گیا وہیں سے، بیت اللہ سے، جہاں بیت اللہ ہے یہ اصل ہے۔ اب پوری دنیا اس سے بنی ہے، تو اب اصل ہوا ہے، اس لیے اس کو کہتے ام القرآ۔ اور حضور سرور کائنات کو جب امی کہتے نا تو ام القرآ کی طرف نسبت ہے کہ وہ پیغمبر جو میں کہتا ہوں کون ہے، شاہ صاحب ہزاروی فلاں کیا کشمیری، تو حضور کا سب سے بڑا کیا ہو گیا امی، یعنی ام القرآ والے، اصل والے، اصل مرکز۔ بیت اللہ بھی اصل ہے، رسول اللہ کے ذات بھی اصل ہے، دونوں کی نسبت ادھر ہے۔ تو ام القرآ ایسے میں نہیں، تو اس لیے اس کو ام القرآ، ام عربی میں ماں کو بھی کہتے ہیں۔ ماں کو کیوں کہتے ہیں کہ بچے اس سے پیدا ہوتے ہیں، اصل اولاد کے لیے کون ہے؟ ماں ہے۔ سمجھ میری بات کو؟ تو اس لیے وہ ام القرآن اس کا ایک نام ہے۔ ایک نام اس کا سب المثانی، دوسری میں نے بتایا، سبا کے معنی 7، مثانی کے معنی بار بار تکرار، چونکہ یہ 7 آیاتیں ہیں، 7 آیاتیں ہیں اور ہر نماز کے اندر بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ بس دیکھا آپ نے، یہ ہو گیا جناب علی سب المثانی۔ فاتحہ کے معنی کھولنے والی، اس کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے تمام قرآن مجید کے مضامین کھلتے ہیں۔ کیسے؟ اس میں 3 تقریریں ہیں، 3 تقریریں۔ پہلی تقریر تفسیر مواہب الرحمن، جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ سیدنا تفسیر مواہب الرحمن، مواہب الرحمن، جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر مرکزی 4 مضامین آتے ہیں۔ نمبر 1 خالقیت، مرکزی میں اور مضامین آئیں گے، خالقیت۔ نمبر 2 ربوبیت۔ نمبر 3 نظام ضوا کے ساتھ۔ نمبر 4 قیامت۔ اس اعتبار سے قرآن پاک بھی 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ اور ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہے۔
ہر ایسا الحمدللہ سے شروع ہے. پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے سورہ انعام تک. دوسرا حصہ سورہ انعام سے سورہ کہف تک. تیسرا حصہ سورہ کہف سے سبا فاطر تک، سورہ فاطر. چوتھا حصہ وہاں سے قرآن پاک کے آخر تک. یہی صورتیں صرف یوں کہیں، یہ صرف یہی صورتیں الحمدللہ سے شروع ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. صرف یہی صورتیں الحمدللہ شروع. پہلے سے میں اکثر خالقیت، پہلے سے میں اکثر خالقیت، دوسرے سے میں اکثر ربوبیت، تیسرے سے میں اکثر نظام، اور چوتھے سے میں اکثر قیامت کا ذکر ہو. سبحان آپ دیکھا آپ نے اکثر کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا؟ یعنی اور مضامین بھی آئیں گے لیکن مرکزی مضمون پہلے حصے میں یہ ہوگا کہ ہر ذرے ذرے کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس پر زور قرآن دے گا. دوسرے حصے میں ہوگا کہ ہر ذرے ذرے کو پالنے والا بھی اللہ ہے. تیسرے حصے میں ہوگا کہ پورا نظام عالم چلانے والا اللہ ہے، مدبر اللہ ہے. اور چوتھے حصے میں کہ بھائی مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہوگی جو لامتناہی زندگی ہے، اس میں یہ ہوگا وہ ہوگا. اکثر قیامت کا ذکر ہوگا، قیامت کے انعامات کا ذکر ہوگا، عذابات کا ذکر ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اب آپ قرآن دیکھیں، اللہ ہماری شوخ پر قرآن رحمت نازل فرمائے. کیسے قرآن سمجھایا؟ اب یہ آپ کو تفسیروں میں سمجھ نہیں آئے گا، پڑھیں ایسے میں نہیں. اب آپ کے ذہن میں ایک نقشہ آ گیا، کتنا بڑا علم آ گیا. اچھا یہ تو ہو گیا نا کہ قرآن پاک کے 4 حصے ہو گئے، ہر حصہ الحمدللہ شروع ہو گیا، اور چاروں میں 4 مضامین. پہلے میں خالقیت، دوسرے میں ربوبیت، تیسرے میں نظام، چوتھے میں قیامت آ گیا. اور یہ چاروں مضامین چونکہ سورہ فاتحہ خلاصہ ہے نا، اصل میں ام القرآن ہے نا، یہ چاروں مضامین سورہ فاتحہ میں اجمالاً موجود ہیں. اور یہ چاروں مضامین سورہ مثلا الحمدللہ میں خالقیت، رب العالمین میں ربوبیت، الرحمن الرحیم میں نظام، مالک یوم الدین میں قیامت. آپ دیکھ رہے ہو کتنا آسان ہو. الحمدللہ ربوبیت کیوں ہے کہ تمام خالقیت، کمال والی تعریفیں اللہ کے لیے. ہم الحمدللہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ تمام کمال والی تعریفیں اللہ کے لیے. تو کمال والی تعریفوں میں کمال والی تعریف خالقیت ہے، پیدا کرنا ہے. یہ وہ صفت ہے کہ مشرک بھی مانتے تھے.
باوجود شرک کرنے کے، جب ان سے پوچھ جاتا کہ پیدا کرنے والا کہتے اللہ، ایسے نہیں، اس میں کسی مشرک نے بھی شریک معبودوں کو بھی نہیں کیا. ہاں جی، میں نے جیسے سورہ یونس میں آتا نا، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. آپ ان سے پوچھیں میرے حبیب کون مالک ہے؟ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم، کون روزی دیتا ہے زمین آسمان سے؟ پانی کون برساتا ہے؟ یہ دانے کون اگاتا ہے؟ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، تمہارے کانوں آنکھوں کا مالک کون ہے؟ ہاں، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، مردے سے زندہ، زندہ سے مردہ کون نکالتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، یہ سارا نظام کس کے اختیار میں ہے؟ تدبیر. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، ابو جہل بھی کہتا ہے، ابو لہب بھی کہتا ہے، عتبہ و طیبہ بھی کہتے ہیں کہ سارے کام کون کرتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مکے والے مشرک تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے. یہ کتنا جاہلانہ بات ہے بھئی، اللہ کو نہ ماننے والا مشرک نہیں ہوتا، داعی ہوتا ہے. مشرک کے معنی کیا ہے؟ شریک کرنے والا. کیا ہے؟ شریک کرتے تھے وہ کہتے ہیں سب کام اللہ کرتا ہے. اچھا، یہ جو تم 360 جو بیت اللہ میں رکھے ہیں، گھروں میں رکھے ہیں، سفر کے لیے، حضر کے لیے الگ الگ خدا رکھے ہیں، یہ کیوں رکھے ہیں؟ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم نہیں عبادت کرتے ان کی مگر اس لیے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے. بس یہ ما نعبدہم، بس اللہ کے قریب کرنے کے لیے. اور دوسری جگہ میں وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہتے ہیں ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں. یعنی اللہ کو مانتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے، قربانیاں کرتے تھے، کرتے کہ نہیں کرتے تھے؟ ایسا نہیں. اس لیے مشرک کے معنی شریک کرنے والا. موحد اور مشرک میں فرق کیا ہے؟ ایک با کا فرق ہے، ایسے میں یعنی ہاں کا فرق ہے. مشرک خدا کی بھی عبادت کرتا ہے، موحد خدا کی ہی عبادت کرتا ہے. تو ہی اور بھی کا ہو گیا، کس کا ہو گیا؟ ہی اور بھی کا فرق ہے. وہ اللہ کی بھی عبادت کرتے دنیا میں سب سوا چند آدمی کی، وہ بھی اندر سے تھے، اندر سے مانتے تھے، کہتے تھے میں انا ربکم الاعلی، بڑا میں ہوں، چھوٹے بھی ہیں تو مانتے تھے اللہ کو. بہت کم لوگ گزرے ہیں جو اللہ کے وجود کو، ذات کو نہیں مانتے تھے، لیکن ساتھ اپنے ان کو شریک کرتے تھے کہ جی ان کے اندر بھی ہے، اللہ کے ناظمین ہیں، یہ اللہ سے منوا لیتے ہیں، اللہ سے منوا لیتے. ہم کہتے نا، اللہ کے سامنے کسی کا زور چلتا نہیں ہے. ہاں البتہ کوئی نیک بندہ ہو ہم بھی جاتے ہیں. دیکھو نا بزرگوں پہ جہاں بزرگ ہوتا ہے میں وہاں پہنچتا ہوں، کسی کا سنتا ہوں نا، زیارت کے لیے جاتا ہوں، اسے کہتے میرے لیے دعا کرو. میرے لیے کیا کرو؟ لیکن کس سے کرو؟ بولو، اللہ سے کرو نا. تو وہ دعا کا سبب ہے، ایسے میں نہیں. وہ کرتا ہے، اللہ کا مقرب ہے، اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں. لیکن اس کو دیکھیں کہ میرا یہ کام کرو، میرا یہ کر لو، تو اس کا مطلب ہے اس کو تو معبود بنا دیا. نہیں، اللہ سے درخواست کرو، اللہ میرا یہ کام کر لے. ایسے یہ جائز ہے، ایسے میں نہیں. یہ شرک نہیں ہے. شرک یہ ہے کہ اس کو متصرف الامور سمجھا کہ یہ میرا کام کروا لے گا، زبردستی کر لے گا اللہ سے، ہماری نہیں سنتا، ان کی سنتا ہے. یہ عقیدہ رکھ کر یہ شرک آ جاتا ہے. یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، عبادت کی وجہ سے اللہ کے قریب ہے، اللہ کے بندے اولیاء ہیں،
ان کے کئی درجے ہیں، قطب ہیں، غوث ہیں، ابدال ہیں، اخیار ہیں، نقباء ہیں، نجباء ہیں، عظم یعنی اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی جو قریب ہوتے ہیں نا، تو ان کی اللہ تعالیٰ، جیسے ہمارا کوئی طالب علم ہوتا ہے وہ درخواست کرتا ہے تو ہم فوراً اس کہتے ہیں یار اس طالب علم نے کہا، عام آدمی کر کے ہم نے یار نہیں، وہ کہے گا، ہم کہیں گا ٹھیک ہے ایسا یعنی یہ کام۔ تو یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہے، یہ اللہ سے درخواست کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی، تو یہ تو جائز بات ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ ہاں شرک کیا ہے کہ اس کو آپ متصرف الامور سمجھیں کہ میرا حاجت روا مشکل کشا یہ ہے، اور پھر اس کو پوجیں یا پکاریں، پرستش کریں یا اس کے نام پوچھ دیں، یہ عبادت بن جاتا ہے۔ بہرحال یہ مسئلے آئیں گے آئندہ سورہ مائدہ کے اندر، پھر انشاءاللہ آپ کو ایسا نقشہ پیش کریں گے اللہ کے فضل سے، یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن سے نکل جائیں گی جو شکوک و شبہات ہیں، بالکل ایسا۔ قرآن پاک بس صرف اس سے پیار کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو بہرحال جو کیا ہو گیا، یہ الحمد میں خالقیت، کیا مطلب کہ سب سے بڑی صفت اللہ کی کیا ہے؟ خالقیت ہے، جو مشرک بھی مانتے تھے۔ لہذا الحمد تمام کمال والی تعریف ہے، تو کمال والی تعریف کون سے آ گئی؟ پیدا کرنا، خالقیت آ گئی۔ رب العالمین جو پالنے والا ہے جانوں کا، ربوبیت آ گئی۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو ایک حالت سے دوسرے حالت تک تبدیل کرتے کرتے حد کمال تک پہنچائے، اس کو کہتے ہیں رب۔ تو یہ اللہ ہی کرتا ہے۔ آپ فوٹو تو بنا لیں گے کسی چیز، وہ فوٹو ہی رہے گا، اس میں نہ جان ڈال سکتے ہیں، نہ اس کو بڑھا سکتے ہیں، نہ اس کو ہٹا سکتے ہیں۔ اللہ ایک چھوٹا سا پودا آ گیا، اے بڑا بڑا، اے بڑا ہے، اے بڑا بڑھتے 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 او درخت بن گیا، ارے سبحان اللہ، وہ درخت بن گیا۔ ایک دانہ ہے، ایک تیگ نکل آئی، آگے جا کے اس کو بڑھایا، اس کے اندر چھلی لگ گئی، اس کے اندر دانے لگ گئے۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کرتا ہے۔ آپ ماں کے پیٹ میں پہلے صرف ایک غلیظ پانی ہے، اس سے اللہ نے 40 دن میں آپ سے خون کا ٹکڑا بنا لیا، 40 دن کے بعد اس میں لوتھڑا گوشت کا بنا لیا، پھر 40 دن کے بعد اس گوشت سے ہڈیاں پیدا کر لی، پھر 40 دن کے بعد ان ہڈیوں پر اور گوشت چڑھا دیا۔ ثم انشأنا خلقا آخر فتبارک اللہ رب العالمین احسن الخالقین۔ دیکھا، تو یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، یہ دنیا میں کسی کے اختیار میں نہیں۔ خالقیت اللہ کے اختیار میں، ایک ذرے ذرے کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، خالقیت ہے۔ رب العالمین میں ربوبیت آ گئی کہ پالنے، پیدا کرنے کے بعد پالنے والا بھی اللہ ہے۔ اب کسی کے باپ کے اختیار میں نہیں ہے اس مخلوق کو پالیں، کیسے پالیں؟ آپ آٹے کا انتظام کریں گے تو ہوا کا کون کرے گا؟ ہوا کے کریں گے، پانی کا کون کرے گا؟ آپ آٹا کے بھی نہیں کر سکتے، آٹا چوری ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے اختیار میں ہوتا لوگ تو مر جاتے۔ یہ تو اللہ کا کام ہے۔ دو چیزیں جو ہر انسان کی ضرورت ہے وہ اللہ نے کسی کے اختیار میں نہیں رکھی، ایک ہوا ہے، ایک پانی۔ ایک ہوا، بھوک کی وجہ سے آپ چلو کوئی برداشت کر سکتے ہیں، پیاس نہیں برداشت کر سکتے۔ ہوا 1 منٹ نہ ہو آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ سب کس کے اختیار میں؟ یہ اللہ نے کسی حکومت کے سے نہیں رکھا، تو اس کے ورنہ اس میں بھی بلیک میل کرتے۔ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے وہ چیزیں۔ رب العالمین، تو رب العالمین ایسے میں بہت دنیا کی مخلوق ہے، اس کو کھلاتی ہے، پلاتی ہے، ہر ایک کو پتہ ہے اس کو کیا ضرورت ہے۔ اور رب ربوبیت آ گئی، نظام الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، بڑی بخشش والا۔ رحمان کے اندر دنیا کا سارا نظام آ گیا۔ رحمان، اس نے حدیث میں تھا رحمان الدنیا اور رحیم الآخرہ۔ دنیا کا رحمان ہے، آخرت کا کیا ہے؟ رحیم ہے، ایسے میں نہیں۔ تو دنیا کا سارا نظام اس کے اختیار میں چلا رہا ہے، رحمان ہے، سب کو دے رہا ہے، دشمن کو بھی، دوست کو بھی، اپنے کو بھی، بیگانے کو بھی۔ لیکن رحیم میں بھی مبالغہ ہے، رحمان میں مبالغہ زیادہ ہے، چونکہ دنیا کا سارا نظام اس کے تحت چلتا ہے۔
اور رحیم الآخرہ، اس لیے حدیث میں آتا ہے رحمان الدنیا اور رحیم الآخرہ، آخرت کا رحیم بہت بخشش والا ہے۔ لیکن ان کو جو مومن ہوں، کافر کے لیے، مشرک کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے۔ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت حرام کر دی، لہذا اس کے لیے نہیں ہے۔ ایک ان کے لیے اللہ نے رکھا ہے، ایمان ہوگا آپ کو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، آپ کی نیکیوں کی وجہ سے ان الحسنات یذہبن السیئات، آپ نیکی کریں گے، کوئی گناہ ہوئے ہیں اسے اللہ معاف کر دیتا ہے، اس سے چلتا رہتا ہے۔ نمازیں بھی ذریعہ ہیں، وضو بھی ذریعہ ہے، حج بھی ذریعہ ہے، عمرہ بھی ذریعہ ہے اس کا۔ لیکن اگر کچھ گناہ رہ گئے اس کے باوجود، تو پھر اللہ یشفع یوم القیامت ثلاثۃ، تین قسم کے لوگ قیامت کے دن سفارش کریں گے اللہ کے اذن سے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ فرمائیں گے چلو فلاں فلاں قسم کے لوگوں کو نکالو، تمہاری عزت ہو گیا، جاؤ وہی، میں نے اللہ سے درخواست کی، چلو۔ الانبیاء ثم العلماء ثم شہداء، پہلے انبیاء علیہ السلام ہیں، پھر کون ہے؟ علماء، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کا مقام کوئی معمولی نہیں ہے، اگر اپنے مقام کو سمجھ لیں۔ الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء، پھر شہید جو ہے نا اپنی پوری برادری کی آپ میں سفارش کرے گا۔ ان سفارشوں سے بھی اگر کوئی نہ نکلے، اتنا گناہ گار ہے، تو پھر اللہ اپنے فضل و کرم سے کچھ لوگوں کو یوں اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھوں میں، جیسے اللہ کی شان ہے، پتہ نہیں اس میں کتنے کروڑ آئیں گے، یوں نکال دیں گے، جاؤ تم بھی جاؤ گے۔ پھر بھی کوئی رہ گئے، پھر اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر آخر میں نکلیں گے۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، شرک نہیں کیا، شرک صرف گناہ گار ہے، گناہ کیے ہیں باقی، تو اللہ تعالیٰ آخری اس کو بھی نکال دیں گے۔ تم کافر، صرف مشرک کافر جہنم میں رہیں گے، مومنہ نہیں رہیں گے۔ تو الرحیم کا تقاضا کیا ہے؟ نہایتی بخشنے والا، نہایتی بخشنے والا، بخش کی بھی اس کی انتہا ہے، نہایت ہے، ایسے میں نہیں۔ اس کے اندر آ گیا کیا؟ نظام آ گیا، رحمان میں دنیا کا نظام، رحیم میں مالک یوم الدین، جو مختار ہے روز جزا کا، مختار ہے روز جزا کا، وہاں اس کا اختیار چلے گا، وہاں اعلان ہوگا لمن الملک اليوم۔ بتاؤ بڑی بڑی باتیں، خان صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، نواب صاحب، راجہ صاحب، فلاں بادشاہ صاحب، فلاں صاحب، امیر صاحب، وزیر اعظم صاحب، جنرل صاحب، کرنل صاحب، آج بتاؤ لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ چپ، تین دفعہ اعلان ہوگا، پھر کیا فرمائیں؟ للہ الواحد القہار، ایک اللہ کے لیے جو اکیلا ہے، زبردست ہے، ایک اللہ کا نظام ایسے میں۔ تو مالک مانا میں نے کیا مختار روز جزا کا، مختار روز، جس کو جنت میں لے جائے گا کوئی روک نہیں سکتا، جس کو نہیں لے جائے گا کوئی لے جا نہیں سکتا۔ سفارش الگ چیز ہے، انبیاء علیہ السلام کریں گے، علماء کریں گے، لیکن کس کی؟ من ذا الذی یشفع عنده الا اذن کے ساتھ۔ تو اذن ہو گئے تو اختیار تو نہیں رہا، میں سفارش کر سکتا ہوں نا، اختیار نہیں، اختیار تو اپنا فیصلہ کر لیتا، فیصلہ نہیں کر سکتا، فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا، اختیار صرف ایسے میں۔ اتنی بات ہے کہ اللہ سے درخواست ہے، اس کو سفارش کہتے ہیں۔ تو یہ تینوں مضامین آ گئے پہلی تقریر کے مطابق، سمجھ گئے نا؟ پہلی تقریر سمجھ گئے؟ پہلی تقریر کیا تھی کہ قرآن پاک با اعتبار مضامین کے 4 حصوں میں تقسیم ہے، ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہے، یہ بھی دیکھا آپ نے۔ پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے انعام تک، دوسرا انعام سے کاف تک، کاف سے سبا فاطر تک، سبا فاطر سے والناس تک۔ اب یہ مسئلہ آ گیا سامنے، یہ بات مکمل ہو گئی۔
اب یہ مضامین جو ہیں سورہ فاتحہ میں اجمالاً، ایک سورہ فاتحہ چونکہ فاتحہ نا سب مضامین کھولتی ہے نا، ہاں قرآن بھی ہے، تو اس اعتبار سے کیا ہو گیا کہ الحمدللہ میں خالقیت آ گئی، رب العالمین ربوبیت آ گئی، الرحمن الرحیم میں نظام آ گیا، مالک یوم الدین میں دیکھا۔ اب دیکھو یہ چیزیں آپ کو کہاں ملیں گی؟ اس کو صدری علم کہتے ہیں، جو سینہ بسینہ، ہم کو علم غیب نہیں جانتے، ہم نے استادوں سے پڑھا، وہ آپ کو سناتے ہیں، ہم نے یاد کیا تو آپ کو سنا رہے ہیں نا، ہمیں یاد نہ ہوتا تو آپ کو کیا سناتے؟ آپ کو یاد ہوگا تو دوسروں کو سنائیں گے، نہیں یاد ہوگا تو کیا سنائیں گے؟ عظیم یا نہیں؟ یہ آ گیا۔ دوسری تقریر شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ علامہ شبیر احمد عثمانی بہت بڑے مفسر ہیں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ کے خاص شاگرد ہیں۔ تفسیر عثمانی بہت آسان تفسیر ہے، آپ کو اگر تفسیر دیکھنی ہے جامع بھی ہے مختصر بھی ہے، تفسیر عثمانی دیکھیں۔ کئی تفسیریں لکھ 100 صفحے علامہ عثمانی نے 2 سطروں کے اندر لکھا ہے، بس اتنی جامع تفسیر ہے۔ وہ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر 6 قسم کے مضامین آتے ہیں، ذرا یہ مخالف نہیں ایک دوسرے کی، یہ ایک دوسرے کی توضیح ہے۔ 6 قسم کے، آسانی کے لیے 6 قسم کے مضامین آتے ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، توحید رسالت، نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 توحید رسالت قیامت، ہو گیا۔ توحید رسالت قیامت، ماننے والوں کی حالت اور نہ ماننے والوں کی حالت، اور نمبر 6 عبادت۔ یہ مجھے دے دو۔ یہ بعد میں آپ کو میں انشاءاللہ، یہ میری تفسیر ہے، یہ آپ کو دوں گا، لیکن اس کو یاد کرنے کے بعد اچھا جی، یہ عبادت کے بجائے آپ لکھیں گے احکام، چونکہ اس میں عبادت کا حکم ہے، احکام لکھیں گے، وہ زیادہ آسان ہے۔ توحید رسالت قیامت احکام، ماننے والوں کی حالت اور نہ ماننے والوں کی حالت۔ الحمد سے لے کر الرحیم تک کیا ہے؟ توحید ہے۔ مالک یوم الدین میں قیامت ہے۔
مالک یوم الدین میں قیامت ہے، اہدنا صراط المستقیم میں احکام، صراط الذین انعمت علیہم میں رسالت اور ماننے والوں کے حالات، ماننے والوں کے حالات، غیر المغضوب علیہم سے آخر تک نہ ماننے والوں کے حالات، بس یہ آ گیا، توحید بھی آ گئی، رسالت بھی آ گئی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم میں پہلے تو یہ توحید آ گئی نا، کہ پیدا کرنے والا بھی اللہ، پالنے والا بھی اللہ، پورا نظام دنیا آخرت کے چلانے والا بھی اللہ، قیامت کے دن حساب کتاب کا مالک بھی، توحید آ گئی نا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ تو معاہدہ ہے بندے کا اللہ کے ساتھ، اہدنا الصراط المستقیم میں احکام آ گئے، یعنی اے اللہ چلا ہم کو سیدھے راستے پر، معنی کیا ہو گئے؟ سیدھے راستے سے مراد کون ہو گئے؟ احکام ہے نا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، احکام آ گئے۔ صراط الذین انعمت علیہم میں رسالت اور ماننے والوں کے حالات، کیوں کہ جو انعامت اللہ ان کا راستہ جن پر آپ نے کیا کیا؟ انعام دیا۔ تو جن پر اللہ نے انعام دیا وہ چار جماعتیں ہیں، کون سی ہیں؟ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، آ گیا نا، من نبی آ گیا، صدیقین بھی آ گئے، شہداء بھی آ گئے، صالحین، یہ رسالت اور ماننے والوں کے حالات آ گئے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والوں کے حالات۔ اب دونوں کا فرق میں بتاؤں گا کہ مغضوب علیہ کون ہے، ضالین کون ہے، حاضر میں نہیں۔ ایک سورہ فاتحہ تھوڑا سمجھ لیں آپ نا، تو ادھے مولوی بن جاؤ، ایسے میں ادھے مولوی، آپ کے ذہن میں پورا قرآن کا نقشہ آ جائے، یہ ہے طریقہ۔ تیسری تقریر یہ میری اپنی ہے، اور یہ آسان کرنے کے لیے سورت کو اور ان مضامین کو، تیسری تقریر یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر 3 قسم کے مرکزی مضامین آئیں گے۔ نمبر 1 اعتقادات، نمبر 1 اعتقادات، اعتقادات، احکامات، واقعات، بس اعتقادات، احکامات، واقعات۔ دیکھو اب آپ آسان ہیں، یا تو عقیدے کا ذکر ہوگا، اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسولوں کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں، حساب کتاب کے بارے میں، یہ سب اعتقادات میں آ گئے۔ احکامات کیا آ گئے؟ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، ڈاکہ نہ مارو، جھوٹ نہ بولو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ، یہ احکامات آ گئے، آگے یا واقعات آتے ہیں۔ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں اور رہیں گے، 3 قسم تھے بھی ہیں بھی اور رہیں گے، یا پکے مومن، یا پکے مومن، یا پکے کافر، یا درمیان والے، یب یبے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔
یا پکے مومن یا پکے کافر، ایسے میں نہیں۔ اب الحمد سے لے کر نستعین تک یہ لکھیں، الحمد سے لے کر نستعین تک اعتقادات، اہدنا الصراط المستقیم میں احکامات، صراط الذین سے لے کر ضالین تک واقعات۔ دیکھا آپ نے کتنا خلاصہ نکلا ہے۔ پہلے عقیدہ ہے، الحمد پیدا کرنے والا اللہ، رب العالمین پالنے والا اللہ، ہاں اب یہ سب دیکھو نا آ رہا ہے، پالنے والا اللہ، الرحمن الرحیم دنیا آخرت میں روزی رساں اللہ، بخشنے والا اللہ، مالک یوم الدین اللہ، ایاک نعبد اللہ تیری ہی عبادت کرتے، و ایاک نستعین تجھی سے مدد مانگتے۔ سب عقیدہ آ گیا نا، عبادت اللہ کی کرنی چاہیے اور مدد ما فوق الاسباب اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اور آگے آ جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو چلا سیدھے راستے پر۔ سیدھے راستے سے مراد کوئی راجہ بازار کا راستہ نہیں ہے، اس سے مراد وہ راستہ ہے جو اللہ تک پہنچتا ہے۔ ایسے میں نے اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، بالکل اسٹڈی شیٹ یہ ٹولتا ہوں شہزادگان یہ ٹول۔ اچھا تو صراط الذین انعمت علیہم واقعہ آ گیا۔ انعام یافتہ کتنی جماعتیں؟ 4، انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ سارے اس کے اندر آگے کے نہیں آئے۔ آج میں نے غیر المغضوب علیہم کہ نہیں ہوا غضب ان کے اوپر، یعنی ایسے انعام یافتہ، یہ صفت موصوف بناؤ گے تو بات بنے گی۔ وہ بات کہتے ہیں نہ راستہ ہم لوگ نہیں، یا نہ راستہ کوئی نحوی طور پر غلط ہے، ایسے میں نہیں، ایسی صفت موصوف بناؤ، ایسے انعام یافتہ جن پر کبھی غضب، یہ نہیں ہے کہ آج انعام ہے کل نہیں، آج تو وزیر اعظم ہے کل غریب جیل میں ہے تو کیا یہ تو انعام نہیں ہوا نا، یہ تو تذلیل ہو گئی۔ اس سے تو نہ ہوتا تو بہتر تھا نا، کیونکہ آدمی غریب آدمی ہے، وہ بے شک جیلوں میں جائے کون پوچھتا ہے اسے، عظیم یا نہیں ذلیل ہو، لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ سارے چینل چلتے ہیں، فلاں کو یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا، آج وہاں پیش ہوا، وہاں پیش ہوا، یہ دفعہ لگ گیا، یہ دفعہ لگ گیا، وہ دفعہ ہے، ساری دنیا یہ۔ تو اللہ پر سے دعا کیا کرنی ہے؟ ایسا انعام دے کہ جس کے بعد کبھی ذلت، غیر المغضوب علیہم کہ نہیں وہ غضب ان کے اوپر، ولا الضالین نہ وہ گمراہ ہوئے۔ تو مغضوب علیہ اور ضالین کے میں آپ کو اصطلاحات لکھاؤں گا نا، تو اس میں آپ سمجھیں گے کہ ان میں فرق کیا ہے، ان میں فرق کیا ہے۔ اب اصطلاحات میں ایک اصطلاح اب لکھ لیں، یہ تو آپ نے لکھا نا اصطلاح، اللہ اب پہلے میری عادت ہی اصطلاحات پہلے لکھاتا تھا، پھر خلاصے لکھاتا تھا، پھر ترجمہ پڑھاتا تھا۔ اب ہم ساتھ ساتھ چلائیں گے، ساتھ ساتھ چلائیں گے۔ خلاصہ ہو گیا سورت کا، اس کا اصطلاح آگے جو اس کے اندر آتی ہیں، 2-3 اصطلاحات آ جائیں گی تاکہ سورت آسان ہو۔ اس طرح ہو جائے گا نا، آپ حیران ہوں گے، آپ کہیں گے میں تو مفسر ہوں، ذرا محنت کی ضرورت ہوگی، ایسا میں نہیں اتنا آسان۔ اصطلاح نمبر 1 کہ ہدایت کے 4 درجے ہیں۔ ہدایت کے 4 درجے ہیں، اس کو کہیں گے اصطلاح، اصطلاح نمبر 1 بس۔ ہدایت کے 4 درجے ہیں، انابت، ہدایت، انابت، ہدایت، استقامت، ربط، رابطہ،
ربط. اسی طرح کفر کی بھی 4 درجے ہیں. نمبر 1 شک، نمبر 2 ضلال، نمبر 3 جدال، نمبر 1 شک، نمبر 2 ضلال، نمبر 3 جدال، نمبر 4 ختم، خاتا میم، ختم. سمجھے بات؟ سب سے پہلے ہدایت کے تاج کہ انابت. پہلے کیا ہے؟ انابت ہے نا. انابت کے معنی کیا ہے؟ خواہش. آپ چاہتے ہیں میں قرآن پڑھوں، پڑھ لیں گے. آپ چاہتے ہیں میں حافظ بن جاؤں، بن جاؤ گے. آپ چاہتے ہیں میں قرآن کا ترجمہ پڑھوں، پڑھ لیں گے. چاہتے ہیں، پہلے یہ ہے. تو سب سے پہلے انابت آتی ہے. انابت نہ ہو تو آدمی بیٹھا بھی رہے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اس وقت ضائع ہوتا ہے. انابت ہے. پھر ہدایت ہے. یادی الیہ من ینیب. قرآن کیا کہتے ہیں؟ یادی الیہ. ہم ان کو ہدایت کرتے ہیں اس کی طرف جن کے دل میں کیا ہو؟ انابت ہو. ہم پھر راستہ بتاتے ہیں ان کو کہ جن کے دل میں راستہ سیکھنے کا، چلنے کا کیا ہو؟ ارادہ ہو. انابت، انابت کو ہدایت. ہدایت کے بعد کیا ہے؟ استقامت. اللہ تعالیٰ پھر مضبوط کر دیتا ہے. جب آپ پکا ارادہ کر لیں اور چلتے ہیں نا تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر پکے ہو جائیں. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. اب دیکھا، جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ جائیں. پھر اس پر فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں غم نہ کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. القاء کریں، دل کے اندر القاء کرتے ہیں، اس کو شجاعت، بہادری دکھاتے ہیں. ہاں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. ہم تمہارے ساتھی دنیا میں بھی. مجاہد ڈرتا نہیں نا، امریکہ کے بم سے نہیں ڈرتا ہے. دیکھا اپنی جگہ مجاہدین نے جو جہاد کیا، اب ساری دنیا کفر اکٹھی ہے، وہ ڈٹے ہوئے. اب افغانستان میں دیکھے، اب فلسطین میں دیکھے، یہ ایمان ہے نا. وہ سب کچھ ہو رہا ہے، کبھی نہیں کہتے یہ توبہ جی توبہ جی ہم نہیں، آپ کی بات نہیں. وہ کہتے تمہاری ایسی کی تیسی، مریں گے تو شہید ہو جائیں گے. یہ ہے فرشتے. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. آپ خوف نہ کریں، غم نہ کریں. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. اس جنت کی خوشخبری سنو جس کا تم سے وعدہ ہوا ہے. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. ہم تمہارے ساتھی ہیں، حمایتی ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. چلو یہاں تکلیف ہوگی، تمہیں جنت میں وہ ملے گا جو تمہارا جی چاہے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو مانگو گے ملے گا. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. او بھائی غم کیوں کرتا ہے؟ مرے گا نا تو اللہ کیا پہنچا. اللہ تمہارا میزبان ہوگا، تم رب کے کیا بنو گے؟ مہمان بنو گے. نُزُلًا مِّن غفور. دیکھا آپ نے، یہ اس کو کیا، یہ آ گیا انابت، ہدایت، استقامت. اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ ربط. ربط کا معنی گرانا. یہ آپ نے دیکھا اصحاب کاف، جو وقت کا بادشاہ جو تھا مشرک تھا، بت پرست تھا، بت پرستی کراتا تھا. ایسا نہیں، بت پرستی کراتا تھا. اللہ اکبر. تو نتیجہ کیا نکلا کہ بادشاہ نوجوان تھے چند،
یہ ساتھ تو اور بھی کچھ لا رہے ہو ماشاء اللہ. آج تو آئندہ تو پورا نہیں ہوگا وہ بازار کا. دو تین آگے لے جاؤ. ہاں شاباش. نزلا من غفور رحیم. یہ مہمان نوازی ہے تمہاری. تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو یہ میرے معبود ہیں, پوجنا پڑے گا. وہ چند نوجوان تو نے کہا جی یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا, یہ تو ہمارے ہاتھوں سے بنے ہوئے ہیں, ہاتھوں سے بنا کر اس کے آگے جھکے, یہ کون سی عقل کی بات ہے. اب یہ سر اللہ نے دی ہے, اللہ کے سامنے جھکے. اس نے کہا میں تمہاری جوانی پر ترس آتا ہے, تم جا کر سوچ لو, سوچ کر آ کے بتاؤ. ایسا نہ ہو میں گردنیں اڑا دوں تمہیں. وہ جا کر بیٹھ گئے ایک درخت کے نیچے کہ کیا کریں. سجدہ کرتے ہیں تو ایمان جاتا ہے, نہیں کرتے تو جان جاتی ہے. وہ اس فکر میں تھے کہ ایک شخص تھا بکریاں چرا رہا تھا, ایک کتا بھی اس کے ساتھ. انہیں دیکھے نوجوان بڑے حیران بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس نے آ کر کہا کہ بچوں آپ کیوں بیٹھے ہو. انہوں نے کہا اب جہاں بابا اپنا کام کر رہے ہوں. انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا ہے میں تمہاری کوئی خدمت کر سکوں. انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے بادشاہ ہمیں سجدے پر مجبور کرتا ہے, ہمارا دل نہیں مانتا. انہوں نے کہا جو تمہارا عقیدہ میرا عقیدہ بھی یہی ہے, لیکن یہاں لوگ دیکھ رہے ہیں چلتے سامنے یہ پہاڑ ہے, پہاڑ کے دامن میں غار ہے, میں بکریاں چراتا ہوں تو وہاں جا کے دوپہر گزارتا ہوں. وہاں بیٹھیں گے لوگ نہیں دیکھیں گے, وہاں مشورہ کریں. دوپہر کا ٹائم تک جا کر مشورہ کرتے کرتے نا اونگ آ گئی تو نیند آ گئی, سو گئے. کتا باہر دروازے پر کھڑا باہر دیکھ رہا ہے, یہ اندر لیٹ گئے. اللہ فرماتے صوفی کافم سلاسمئۃ سنین وازدادوا 9. سبحان. دیکھا بھائی اللہ کے خود کے کتنے رہے 309 سال. 309 سال اللہ کروٹیں تبدیل کرتا رہا, نہ کھانا نہ پینا نہ کچھ. اللہ نے ایسا غذا اللہ نے رکھی ہے, اس کے کام ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام 1400 سال ہو گئے آسمانوں پر ہیں, فرشتوں کے ساتھ ہیں, نہ کھاتے نہ پیتے یعنی نہ ضرورتیں. وہ ملکوتی صفت اللہ نے ان کو بھی دے دی. اب قیامت کے قریب آئیں گے, دجال کو قتل کریں گے, ہمارا ایمان ہے اللہ رکھتا ہے جیسے رکھے, اس کے لیے کوئی مشکل. اب یہاں 309 سال تک بات اٹھتے ہیں. کہتے یار کم لبس تم, کتنے رہے تم. کہتے لبسنا یومنا او بعضا, ایک دن یا ایک دن سے بھی کم. انہوں نے کہا نہیں بھائی تم تو رہے ہو, چلو چھوڑو اس بات کو, جاؤ بھوک لگی ہے کسی کو بھیجو کھانا لائے. پیسے جمع کیے, تبلیغی جماعت تھی, چندہ کیا بھیجا. وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا, کہ جب نرم بات کرنا, کسی سے لڑائی نہیں کرنا, پتہ بھی نہ لگے کہ ہم کون ہیں. کیوں ان کو خیال تھا کہ وہ بادشاہ تو ہے, پتہ لگ گیا تو ہمیں پھر پکڑے گا. یہ پتہ نہیں کہ حکومت بدل گئی, وہ بادشاہ مردار ہو گیا, اب جو بادشاہ ہے وہ نیک ہے, موحد ہے. سمجھا نہیں. اب وہ گیا, اس نے کھانا خریدا, پیسے دیے تو پیسے فلاں سکہ تھا. اب ہم نے جو سکہ دیکھا آج آپ کو بتایا, میں دیتا شیشے دے, یہ کیا ہے. ہم نے تو دیکھے وہ چاندی کے روپے, ہمارے پاس اتنے ہوتے تھے, جیب 100 روپے رکھتے تو اٹھا نہیں سکتے تھے. آج کل کروڑ روپے جیب میں رکھے جاؤ. تو وہ سکے تھے, تو سکہ جمع کر لیا. اس نے کہا یہ سکہ یہ تو کسی اور کا ہے, پکڑا ہوا ہے کوئی جاسوس نو, پکڑا اس کو. وہ دیکھا جی میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ اور بھی ہے. کدھر ہے ادھر, کیونکہ پتہ تھا کہ ایسے نوجوان غائب ہیں, پتہ نہیں, یہ تاریخ میں لکھا ہوا تھا. چنانچہ اللہ نے ان کو, تو اللہ فرماتے
وربطنا علی قلوب، کیا فرمایا؟ یہ ہے ربط، یہ چوتھا درجہ ہے ہدایت کا، جس کے بعد آدمی چاہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے وہ پھر حق کو چھوڑتا۔ یہ انبیاء علیہ السلام یا کاملین اولیاء اللہ کا مقام ہے، یہ ربط۔ انبیاء علیہ السلام کاملین اولیاء، وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، کہ وہ کھڑے ہو گئے کہ لگے ہمارا رب تو وہ ہے جو زمین آسمانوں کا رب، بس ہم اور کسی کو پکاریں گے نہیں۔ دیکھا آپ نے، یہ چوتھا۔ تو ہدایت کے کتنے درجے ہو گئے؟ 4، انابت، ہدایت، استقامت اور ربط۔ اسی طرح 4 درجے کفر کی بھی، اسی طرح 4 درجے کفر کی بھی۔ نمبر 1 شک، نمبر 2 ضلال، نمبر 3 جدال، نمبر 4 ختم۔ سب سے پہلے شک پیدا ہوگا کہ یہ حق ہے یا نہیں۔ شیطان کہتے ہیں نہیں، شیطان کہتے ہیں نہیں، نہ شیطان کہتے ہیں نہیں۔ اب چلا گیا دلال، آ گئی، کیا آ گیا؟ دلال کے بعد کیا آ گیا؟ جدال، پھر حق والوں سے لڑتا ہے، ایسے میں نہیں، مناظرے کرتا ہے، مقابلے کرتا ہے، لڑائیاں کرتا ہے۔ یہ تیسرا درجہ ہے کفر کا۔ چوتھا درجہ کیا ہے؟ ختم، ختم اللہ والا ہے، دیکھا آپ نے، یہ چوتھا درجہ۔ اب اس سلسلہ کو اب نہ سمجھیں تو آگے قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ ہمارے اساتذہ پر قرآن رحمت نازل فرمائے، کیسے اللہ نے سمجھایا انہیں، آج سمجھا نہیں۔ تو اب کیا ہو گیا؟ یہ چوتھا درجہ آ گیا۔ تو اب مسئلہ آپ سمجھ لیں گے کہ صراط الذین انعمت علیہم کے اندر اب بات آ گئی، راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام ہوا۔ تو انعام یافتہ لوگ کون سے؟ کچھ کتنی جماعتیں ہیں؟ 4 جماعتیں ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ غیر المغضوب کہ نہیں وغضب ان کی اوپر بڑا۔ اب ولدالین، فرق کتنا ہو گیا کہ شک والا بھی ضلال میں ہے، گمراہ ہے، ولدالین میں ہے۔ جدال والا بھی ایسے میں نہیں، ضالین بھی ہے، جدال بھی ہے، یہ سب اس درجے میں ہے۔ چوتھا درجہ کیا ہے؟ جیسے وہاں ربط ہے نا، وہاں ختم ہے۔ جہاں گرا لگ گیا دل پر وہ کبھی کفر کی طرف نہیں جائے گا۔ جو چوتھے درجے